السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کروڑوں احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالی مدینے میں پہنچا دیا ہے۔ آج میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ لوگ کے لیے یہ ریکارڈنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر، ان کے میت میں بیٹھ کر یہ ریکارڈنگ کیا جاتا ہے۔ یہ میرے جتنے مریدین ہیں جو مجھ سے بیعت ہیں، ان کے تعلیم کے لیے، تعلیم برا وقت بیعت کے بعد جو تعلیم دیا جاتا ہے، اس کو آج مسجد نبوی میں بیٹھ کر ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں دینی اور دنیا دونوں میں ترقی ہوگا، اور انشاءاللہ جنت میں جنت الفردوس عطا ہوگا۔ اس لیے بڑے جیسے بتاتے ہیں اسی کرنے سے اللہ تعالیٰ سب چیز میں آسانی کر دیتے ہیں۔ من مانی کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا، اس لیے جس کو اپنا سیک بنائے، ان کے باتوں میں ہدایت میں چلیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، نماز جو قضا ہوا رہے پہلے سے، آپ کا جو نماز پہلے سے قضا ہوا ہے، اس کو قضا نماز ادا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کی قضا اس طرح کہ ہر نماز کے وقت کے ساتھ جماعت سے قبل، جماعت سے پہلے یا نہیں تو جماعت کے بعد، اس وقت کی قضا کے کریں کہ ایسا پڑھیں کہ صبح کا نماز ہے تو صبح کو فجر کا نماز کے پہلے 2 رکعت نماز نیت کریں کہ اے اللہ، میں جو سب سے پہلے جو نماز قضا کیا ہوں فجر کا، اے اللہ اس کو ادا کرتا ہوں عمری قضا، اس کو نیت کر کے پڑھ لیں۔ اسی طرح جوہر سے پہلے یا جوہر کی بعد نیت کریں کہ اللہ، میں جو جوہر کا سب سے پہلے نماز جو قضا کیا ہوں، اس کو عمری قضا پڑھ رہا ہوں۔ پھر عصر کا اسی طرح، عصر کا بھی عصر کے پہلے 4 رکعت نماز عمری قضا کا نیت کرتا ہوں، سب سے پہلے جو قضا ہوا ہے۔ اسی مغرب کے بعد 3 رکعت نماز قضا جو پڑھ رہا ہوں میں، سب سے پہلے جو مغرب کا جو قضا کیا ہوں وہ ادا کر رہا ہوں۔ پھر عشاء کا 4 رکعت قضا ادا کر رہے ہیں۔ پہلے نماز کے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 3 رکعت وتر، عشاء کا 3 رکعت وتر بھی قضا جو کرے ہیں اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے کا ہر دن کا اپنے 5 وقت کا نماز قضا ادا کر لیں گے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آسانی سے قضا ادا ہو جائے گا۔ لیکن کوئی ایک ساتھ ہی چاہے پڑھنا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک گیا نماز کا۔ نمبر 2، اگر کسی کا روزہ قضا ہو تو ہفتے میں 2 دن، پیر کے دن یا سوموار کے دن یا جمعرات کے دن، ایک نماز، معافی چاہتا ہوں، ایک روزہ آپ رکھیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا لوگ کا کب روزہ قضا ہو تو آہستہ آہستہ پورا ہو جائے گا۔ نمبر 3، آنکھوں، کان اور زبان کی پوری نگرانی کریں۔ آنکھ اور کان کی کوئی حرام کاموں سے بچیں، موبائل سے بچیں۔ سب سے بڑا فتنہ بھی موبائل ہے، اس سے بچا کریں، اور ضرورت کے مطابق موبائل کا استعمال کریں، بغیر ضرورت کو موبائل کو نہ استعمال کریں۔ اور ہر گناہ لباس جو اپنے سنت و شریعت میں پہنے، مرد حضرات جو ہیں اپنے حساب سے ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنے، عورتیں اپنے سلوار جمپر ہو پردے کے اہتمام کریں۔
ہر چیز سے خرافات سے بچے کریں اور حرام مالوں سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں، رسم و رواج شادی بیاہ میں جانے سے تھوڑا اختیار کریں، جو سنت کے طریقے میں ہے اس میں جائیں، نہیں تو نہ جائیں۔ اس چیز کو کرنے سے اللہ تعالی دل کو اطمینان کر دیں گے، مال قلبی اور جسمانی تکلیف اور رنج اور نقصان سے بچائیں گے، دل میں سکون دیں گے۔ کب گناہ میں کرتے رہیں گے دل میں سکون بے چینی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کا کثرت، من اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور اعمال و افعال میں اتباع سنت ملحوظ رکھنا کریں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کیے ہیں اسی میں ہم کو چلنا ہے، ہر چیز سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرتے تھے اسی کرنا ہے، اور قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن جو ہے صحیح سے پڑھنا، جو ہم پہلے سے پڑھ لیے ہیں ٹھیک نہیں ہے، اس کو کوئی اچھے قاری سے، کوئی اچھے عالم سے اس کو صحیح کریں۔ اس لیے ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں، ہر چیز کے لیے دنیا کے کام میں آگے بڑھتے بڑھتے چلتے ہیں، لیکن اپنے آخرت کا فکر نہیں کرتے۔ نمبر 5، صبح و شام کی تسبیحات میں، صبح شام کی معمولات میں 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں واتوب الیہ 100 بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار، درود شریف 300 بار، چھوٹا سے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی النبی الامی کی پابندی ضروری ہے۔ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، اور صبح و شام کے بعد دعا کا ورد بہت ہی نافع مجرب ہے، جس کو کتابچے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہمارا رفیق مومن کتاب جو ہے اس کو صبح شام کا اذکار لکھا ہوا ہے، اور جو ہے جو اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے ہیں، جو سنت ہے، اس کو صبح شام پڑھا کریں۔ رفیق مومن کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ آپ کو کتاب پہنچا دیا جائے گا، بہت جلدی آپ پاس پہنچ جائے گا۔ اس کو پڑھیں، اور روزانہ صبح کی نماز، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، بعد نماز عشاء سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ کی تلاوت کریں، اور روزانہ تدبیر سے قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کریں کہ سال بھر میں 2 مرتبہ کم از کم ختم ہو جائے۔ قرآن کا بھی حق ہے 2 بار ختم کرنے کا، تھوڑا تھوڑا پڑھیں کہ جتنا پڑھ سکے، 1 پارہ، آدھا پارہ، جو بھی ہوئے، سال میں کم سے کم تو 2 بار ختم ہونا ضروری ہے۔ صرف ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، اس لیے دن میں کسی بھی 1 پاؤ کی 1 پیج پڑھ لیا کریں۔ نمبر 7، روزانہ مناجات مقبول 1 منزل کا ورد کریں، اور روزمرہ کے یعنی ہر وقت کے اذکار مسنونہ کا بھی پابندی کریں۔ ہو سکے تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا بھی منزل جو لکھے ہوئے ہیں اس کو اہتمام کریں۔ اس کو پڑھنے سے سحر، جادو، آصف وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 8، قبل نماز وتر 4 رکعت نفل قیام اللیل کی نیت سے پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت کر کے تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیں۔ کب رات کو آپ کو نیند نہ ٹوٹے، تہجد نہ پڑھ سکیں، تو
آپ کو تہجد میں شمار ہو جائے گا۔ اس کو کرنے سے آہستہ آہستہ آپ کو تہجد کی پابندی توفیق ہوگی۔ اس لیے کہ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کا پڑھ لیا کریں۔ اور جو چاہتے ہیں کہ حج کروں، عمرہ کروں، تو 2 رکعت ہر دن ہر حاجت کا سوچ کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر حسبنا اللہ نعم الوکیل 114 بار پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ حج اور عمرہ کرا دے گا۔ اور جو ضرورت کا چیز ہے آپ کو نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھنا۔ توبے کی نماز رات کو سونے سے پہلے ناگا نہ کریں، اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور اپنے ضرورت کا حاجت کے لیے 2 رکعت حاجت کوئی وقت بھی ملے، کون سا بھی وقت ملے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ نمبر 9، جب فرصت ہو تو اشراق، چاشت، ابابین، تہجد کا اہتمام کرنا، جمعے کے دن صلاۃ التسبیح، سورہ کہف کی تلاوت اور درود شریف کی کثرت، خصوصاً عصر کی نماز کے بعد درود پاک 80 مرتبہ پڑھنا، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 10، اگر ہو سکے تو کلمہ طیبہ کا نصاب 70,000 مرتبہ اپنے اوپر پورا کریں۔ پھر توفیق ہو تو اپنے والدین اور اپنے استاد، اپنے مرشد، اپنے شیخ کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس کے علاوہ مرحومین کے حق میں عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ شروع کے موافق، شریعت کے موافق بھی جاری رکھیں۔ نمبر 11، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ شرعی پردے کا اہتمام کریں اور شرعی لباس کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ اور لباس میں شلوار، کرتا، دوپٹہ وغیرہ بغیر محرم کے انتہا سفر نہ کریں۔ اپنے شوہر کے دستخط سے اطلاع حال کریں، اپنے شوہر جانتے ہوئے اپنا ارتحال کریں۔ ہفتے میں 1 بار فون کیا کریں، اپنا حال بتایا کریں۔ ہر گناہوں سے بچیں، خصوصاً غیبت سے بہت زیادہ پرہیز کریں۔ جہاں تک ہو سکے شوہر کی فرما برداری کریں۔ نمبر 12، ہر ماہ اپنے موبائل میں میسج دیں، خط کا تو سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یا اپنا حال جو ہے تھوڑا دیر بھی 5 منٹ ہو بتائیں۔ نماز کیسے پڑھ رہی ہیں، دل لگتا ہے کہ نہیں، اپنا کیفیت بتائیں کہ اللہ کا محبت بڑھ رہا ہے کہ نہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں کہ نہیں، وہ بھی بتائیں۔ نمبر 13، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی یاد ہو تو پڑھ کر تسبیح فاطمہ جو ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار اس کو پڑھ لیا کریں۔ بعد عشاء کے بعد سونے سے قبل مراقبہ کریں موت کا۔ آدمی سونے سے پہلے پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد بدن کو دم کرنے کے بعد آنکھ بند کر کے سوئیں کہ سوچیں کہ ہم مرنے والے ہیں، مر گئے ہیں، کہ موت آنے والی ہے، فرشتے آ رہے ہیں ہم اچھے ہیں تو اچھے فرشتے آئیں گے، کب برے ہیں تو برے فرشتے آئیں گے۔ سوچیں کہ ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، ہم کو غسل کرتے ہیں، ہم کو آنکھ بند کر کے دھیان سے سوچے، ہم کو آدمی آ کے جنازہ پڑھ رہے ہیں، اسے قبر میں لے کے ڈال دیتے ہیں۔ قبر کے بعد ہم کو پوچھا جاتا ہے کہ ہم اچھے رہیں گے تو اچھا جگہ ملے گا، تو برے رہیں گے تو جہنم کو جائیں گے۔ وہ سوچ کر پھر میدان محشر حساب کتاب ہمارا اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کو حساب کتاب ہونے والا ہے۔ یہ تھوڑا سوچنے سے اللہ تعالیٰ کا دل میں
ڈر آتا ہے، اور پھر عبادت کرنے میں اور بھی دل میں لگتا ہے. مراقبہ کرنا، موت کا سوچنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. کب سوچیں گے تو اللہ سے نگیج قرب حاصل ہوگا، کب نہیں سوچیں گے تو دل شیطان دوسری طرف لے جائے گا، گھر، زمین، بچے اس میں لگے رہیں گے. اور رات کو سونے سے پہلے تھوڑا دیر اپنا محاسبہ کر لیا کریں. محاسبہ اس کو کہتے ہیں کہ رات صبح سے لے کے اب تک رات تک جو نیکی کیے ہیں اس کا اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کے توفیق سے کر لیے ہیں، اللہ شکر ہے. جو گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لیں، اللہ آئندہ ایسا گناہ نہیں ہوگا. نمبر 14، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں کہ سب آدمی اچھے ہیں، میں ہی وہ سب سے خراب ہوں. اور جو بھی آپ آنکھ کے سامنے کسی کو دیکھیں کہ وہ کوئی چیز برا کرتا ہے، سوچیں وہ برا کیا ہے لیکن وہ توبہ کر لے گا، اللہ کے سامنے مقبول ہو جائے گا. پھر ہم کب اس کا برائی کریں گے تو اللہ ہم کو پکڑے گا. اس لیے آدمی کتنے بھی بڑا گناہ کر لے پھر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. شیطان اسی چاہتا ہے دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، اپنے ذات کی طرف دیکھیں. نمبر 15، اپنے شیخ کی عقیدت محبت پوری طرح دل میں رکھنا اور سمجھ کر میرے شیخ جو ہیں دنیا میں سب سے اچھے ہیں. یہ سوچیں کہ کوئی بھی آ جائے تو اپنے شیخ کا سوچے کہ سب نفع جو ہے میرے شیخ سے ملے گا، اور ہر چیز جو ہے میرے شیخ سے ملے گا. سب کے پاس جائیں، اللہ والوں کے سب کے پاس جائیں، سب سے خدمت کریں، لیکن اپنا خواب، اپنا جو ضروری بات اپنے شیخ سے سوا دوسرے کو نہ کریں، نہیں تو شیطان لگ جاتا ہے. اس لیے خواب کا بات ہے، کب خواب کوئی بھول بتا دے گا تو اسی ہو جاتا ہے جس طرح وہ بولا ہوگا. اس لیے اپنا خواب کسی کو نہ بتائیں، اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو بتائیں. نمبر 16، اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر تسبیح یا کوئی وظیفہ وغیرہ نہ پڑھیں، بلکہ اپنے شیخ کی باتوں کو دھیان سے سنیں. اور کب کوئی دور ہے تو مجلس کو نہیں آ سکتا تو جو ریکارڈنگ جا رہا ہے موبائل میں اس کو دن میں سن لیا کریں. سننے سے انشاءاللہ شیخ کا جو فیض ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. نمبر 17، کم عمر یا نابالغ بچوں سے ملنے جلنے اور بے تکلف ہونے سے بچیں، خصوصاً تنہائی کی حالت میں بالکل نہ ملیں. شرعی پردے کا خیال رکھیں، نامحرموں سے دور رہیں، اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے الگ تھلگ رہیں. اللہ کے سامنے اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے راستے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے بات چیت کرتے رہیں. اے اللہ میرا یہ سامان ٹھیک کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں بڑا گنہگار ہوں مجھے معاف کر دے، میں بڑی گنہگار ہوں مجھے معاف کر دے. چلتے پھرتے اللہ سے ہمیشہ بات چیت کرتے رہیے، ہمیشہ بات چیت کرتے رہیے. نمبر 19، غصہ ہرگز نہ کریں، خصوصاً کمزوروں اور ماتحتوں پر، اور سوچیں کہ اگر میں ان کی جگہ میں ہو تو میرا جگہ ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا. اس لیے کہ بڑوں سے، ماں باپ سے، جو کمزور ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو بچے ہیں ان پر رحم کریں. نمبر 20، ماں باپ، عز و اقراب اور بزرگوں کی عزت کریں اور چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کریں. نمبر 21، متنزل کتاب کا مطالعہ کریں. جو بھی دینی کتاب ہے اس کو بہشتی زیور ہو، آداب معاشرت، تعلیم دین، فضائل اعمال، فضائل صدقات اور اکابر کی معزز کتاب کا پڑھا کریں.
नंबर 22, शेख के इंतकाल के बाद जल्दी जल्दी किसी अहल हक माशाइख से, जो भी अल्लाह वाले इजाज़त याफ्ता हैं, उनसे रुजू करें। शेख की ज़िंदगी में यानी हयात में और बाद फात इंतकाल के बाद दुआ मग़फ़िरत और तरक्की दर्जात के लिए बराबर दुआ करते रहें। जब भी कोई हाजत या ज़रूरत दरपेश हो, फ़ौरन 2 रकात नफल पढ़कर, सलातुल हाजत पढ़कर सिलसिले के मसाइक के तुफ़ैल से अल्लाह ताला से दुआगिर हों। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मसाइल आसान हो जाता है। माने जब आपको कोई ज़रूरत, बहुत बड़ा ज़रूरत होता नहीं, आप 2 रकात हाजत पढ़ने के बाद अपने सिलसिले के, हमारा जो सिलसिला है 4 सिलसिला है, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सहरवर्दिया, सिलसिला कादिरिया, सिलसिला चिश्तिया, हमारे चारों सिलसिले के बुजुर्गों का तुफ़ैल से दुआ करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका जो है काम हासिल हो जाएगा। ये तालीम जो है आप करेंगे, इंशाअल्लाह आप आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे आपके ईमान में तरक्की होगा और अल्लाह ताला आहिस्ते आहिस्ते सब चीज़ करे। और कैसा भी 1 हफ्ते में भी एक बार अपना हाल फ़ोन से हो या मैसेज से हो बताएं। इसलिए आलिमुल गैब जो है अल्लाह है, शेख नहीं है। शेख के दिल में कब अल्लाह बात डालता है तो वो जान सकता है, बगैर उसी नहीं जान सकेगा। इसलिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपना मर्ज बताएंगे तो डॉक्टर उसका दवाई देगा, जब नहीं बताएंगे तो कहाँ से देगा। इसलिए अपना जो भी है, अपना दीनी मामला, शैतान हमको परेशान करता है, नमाज में वसवसा आता है, इसको भी सभी मसला जो भी हो, दीनी मसला, हम नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, सो के रहते हैं कि सुबह का नमाज छूट जाता है, जो मसला है, मेरे शौहर मुझसे नाराज़ रहते हैं, मैं क्या करूं, जो मसला है सब पूछ सकते हैं। उसका जो है जैसा बताया जाएगा उसमें करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जितने ताल्लुकात हैं, मुरीदीन हैं, मेरे मोहब्बत करने वाले हैं, सबका ज़िंदगी अच्छा हो जाए। मैं तो नालायक हूँ, मैं तो इतना आगे बढ़ नहीं सका। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उससे आगे बढ़ जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं। मेरे लिए भी दुआ करें और मैं भी आप लोग के दुआ करता हूँ। मस्जिद नबवी में बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठकर दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको कबूल फरमाए, आप सबके गुनाह को माफ़ फरमा दे। मेरे घर वाले का, मेरे रिश्तेदारों का, आप लोग के रिश्तेदारों का, हमारे बाप माँ का, सबके गुनाह को अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह दर्जात जो इंतकाल हो गए उनको अल्लाह दर्जात को पूरा फरमाए और इस जगह में मक्का और मदीने को आप लोग को भी बुला ले, हज उम्रा के लिए तौफीक अता फरमाए। तालीम आप करें इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का करोड़ों एहसान व करम है कि अल्लाह ताला मदीने में पहुंचा दिया है। आज मैं मस्जिद नबवी में